ہر صحابی اپنے اپنے طور پر آقا کو جواب دیتے رہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو مکمل صحیح قرار نہیں دیا۔ مولا کائنات شیر خدا علی کے مرتضیٰ اپنے گھر کسی کام سے تشریف لے گئے، اور جب گھر گئے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہنے لگے، فاطمہ، رسول پاک نے آج ہم لوگوں سے سوال کیا ہے، عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، عورت کے لیے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ ہر صحابی اپنے اپنے طور پہ جواب دے رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کسی کے جواب کی تصدیق نہیں فرماتے۔ ذرا تم ہی بتا دو کہ عورت کے لیے بہترین سرمایہ اور سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی، اے علی، رسول پاک سے جا کر کے عرض کر دو، عورت کے لیے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ عورت نہ کسی مرد کو دیکھے، نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ ایک عورت کے لیے ہے۔ مولا کائنات تشریف لائے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ آقا سے عرض کیا، آقا، عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ یہ ہے کہ کسی عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے، اور نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، نہ عورت کسی مرد کو دیکھے۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ فرمایا، علی، تم نے صحیح جواب دیا، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ یہ جواب تمہارا ہی ہے یا کسی اور نے یہ جواب دیا ہے؟ تو مولا کائنات نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ جواب آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، ایک عورت کتنی بھی بڑی نمازی بن جائے، ایک عورت کتنی بڑی روزے دار بن جائے، ایک عورت کے ہاتھ میں رات و دن تسبیح رہے، ایک عورت روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، اگر وہ مردوں سے نہیں بچتی تو وہ عورت کامیاب عورت نہیں ہو سکتی، وہ عورت بہترین عورت نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، ذرا اندازہ تو لگاؤ، یہ سیدہ فاطمہ کی غیرت بول رہی ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی عفت بول رہی ہے، یہ سیدہ کا تقویٰ بول رہا ہے، یہ سیدہ کی پرہیزگاری بول رہی ہے، یہ سیدہ کی حرمت بول رہی ہے، یہ سیدہ کی آبرو بول رہی ہے، یہ سیدہ کے دل کے تار بول رہے ہیں کہ ایک عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور عورت کسی مرد کا نہ دیکھے۔ سیدہ نے پہلے عمل کر کے بتایا، اس کے بعد ہی تو کہہ رہی ہے کہ مرد کا دیکھنا تو دور کی بات، سیدہ کائنات کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے، پردے کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج کل کی بچیاں فیشن کے نام پر آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ کوہنی کے اوپر کا حصہ ایک جوان لڑکی اپنی ماں کو بلا عذر شرعی نہیں دکھا سکتی۔ مجھے بتاؤ، جب کوہنی کے اوپر کا حصہ جب ایک لڑکی جوان ہو کر اپنی ماں کے سامنے بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی، تو جو بچیاں آدھی آستین کے کپڑے، کوہنی کے اوپر کے کپڑے پہن کر کبھی اللہ اکبر فلموں میں جا رہی ہیں، کبھی ولیموں میں جا رہی ہیں، کبھی شادیوں میں جا رہی ہیں، کبھی میت میں جا رہی ہیں، بتاؤ ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، آج کل کے مرد ہو یا عورت، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں، اور لوگ سوچتے ہیں ہمیں کون کیا کر لے گا۔ ہم کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے جو دنیا میں اتارا ہے، اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم سب پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم سب پر نگرانی کر رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج قدرت نے تمہیں چھوٹ دی ہے، آج اللہ نے ہم سب کو چھوٹ دی ہے، جو چاہو کر لو، لیکن جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گی، جب تمہارے جسم کا تعلق تمہاری روح سے ٹوٹ جائے گا، اس وقت نہ تمہارا حسن رہے گا، نہ جمال رہے گا، نہ تمہاری عمارتیں رہے گی، نہ تمہارے کپڑے رہیں گے،
نہ تمہارے زیور رہیں گے، نہ تمہارے مکانات رہیں گے، نہ شوہر کا پیار ہوگا، نہ ماں کی شفقتیں، نہ باپ کی محبتیں، نہ بھائیوں کا جمگٹا، نہ سہیلیوں کا سرکل رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اے لوگو، اے خواتین اسلام، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنی پاک دامنی کی تم نے حفاظت نہیں کی، اپنی حیا کی تم نے حفاظت نہیں کی، ایک سیریل کی اداکارہ، ایک فلم کی اداکارہ، ایک ہیروئن کے نقش قدم پر تم چلتی رہی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ وہ نہیں دیکھتا؟ یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں 2 دن کی دنیا کے اندر عیش مت کرو، 2 دن کی دنیا کے اندر عیاشیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بے حیائیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بدکاریوں کی طرف نہ جاؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کوئی بال کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی زیور کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی اللہ اکبر بڑے سے بڑا لالچ دے، کوئی شادی کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا 2 دن کی ہے۔ میری بہن، اگر کوئی زیور دے گا مرنے کے بعد زیور بھی یہیں رہ جائے گا، کوئی مال دے گا موت کے بعد مال بھی یہیں رہ جائے گا، اور اگر کوئی شوہر بن جائے گا تو مرنے کے بعد شوہر بھی تو یہیں رہ جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو تم کفن میں اپنے اعمال لے کر کے جاؤ گی۔ اپنے آپ کو سنوارو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو کہ مجھے ایک جنتی عورت بن کر دنیا سے جانا ہے، مجھے ایک جنتی عورت بن کر کے دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ حضور کا کرم تو دیکھیں، صرف 4 باتوں پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا میرے سرکار نے۔ کاش کہ عورتیں اس پر عمل کرتی، حالانکہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے۔ آئیے میں تمہیں بتاؤں کل کی عورتیں کس قدر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کل کی عورتیں کس قدر حیا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی تھی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج کی بچیاں تو اگر کوئی بائک پہ گھمانے کی لالچ دے دے یا معاذ اللہ فون پر کوئی لالچ دے دے تو آج ہماری بچیاں، ہر بچی ایسی نہیں ہے لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے بچیاں اپنی آبرو کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اور اب تو معاذ اللہ ہمارے شہر کے اخبارات بھی چیخ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے شہر میں عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کا معاملہ زیادہ ہو گیا، عورتوں پر لوگ نوجوانوں کی نظر بری طرح سے اٹھ رہی ہے، آبرو بچانا مشکل ہو گیا، پاک دامنی سے رہنا مشکل ہو گیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تمہیں بتاتا ہوں عورت صرف پردے کی پابند ہو جائے کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس عورت پر غلط نظر ڈال سکے۔ دراصل مکھی اسی چیز پر بیٹھتی ہے جو چیز کھلی رکھی جاتی ہے۔ کھانا کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، پانی کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، گڑ کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، شکر کھلی ہوگی مکھی بیٹھے گی، مٹھائی کھلی ہوگی مکھی بیٹھے گی۔ مکھی کا قصور کیا ہے؟ قصور تو اس کا ہے جس نے برتن ہٹایا ہے۔ اب مکھی کا کام ہی گندگی پہ بیٹھنا ہے، مکھی کا کام ہی مٹھائی پہ بیٹھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی مٹھائی کو بچانا چاہتا ہے وہ اس کو ڈھانک دے، مکھی کی مجال کب ہے کہ ڈھکن ہٹا کر کے اس پر بیٹھے؟ بس یہی بات ہے۔ آج لوگ چیخ رہے ہیں بچیوں کی عزت اور آبرو کو خطرہ ہے، ہم کہتے ہیں قدرت نے تو تمہیں پردے کا نظام دے کر کے تمہاری آبرو کو محفوظ کرنا چاہا، تم نے پردے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو خود ہی بے آبرو کیا ہے۔ اور اے خاتون جنت کی کنیزوں سن لو، فرمایا گیا جس کھانے پہ مکھیاں بیٹھے اس میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر مکھی کھانے پہ بیٹھ جائے تو بیماریوں کا جو ہے وہ معاذ اللہ وہ آماجگاہ بن جاتا ہے، وہ کھانا بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو جو عورتوں کو بد نظری سے لوگ دیکھا کرے وہ عورتیں سماج کے لیے مفید کیسے ہو سکتی ہے، وہ فائدے مند کیسے ہو سکتی ہے؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں کل کی عورتیں کس طرح اپنی آبرو کی اور حیا کی حفاظت کرتی تھی۔ مجھے ایک بڑا پیارا سا واقعہ یاد آتا ہے جو مجھے بہت پسند بھی ہے اور مجھے اس سے بہت پیار بھی ہے۔ وہ واقعہ ہے حضور غوث پاک کے پیروں کے پیر اور غریب نواز کے پیروں کے پیر
ایک بزرگ کا واقعہ آپ کو بتاؤں. ایک جوان ابتدائی جوانی میں اس نے قدم رکھا. وہ جوان اتنا خوش نصیب تھا کہ اس کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. اس کا نام حسن تھا. حسن مدینہ منورہ سے نکل کے اپنے آبائی وطن بصرہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد ابتدائی جوانی تھی، جوانی کی شروعات تھی، 16-17 سال کی عمر تھی. کسی کام سے گھر والوں نے بازار بھیجا. جب بازار آئے، وہ حسن نام کا لڑکا بازار آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے، وہ بھی بازار میں آئی. جیسے اس لڑکی پہ نظر پڑی، حسن اس لڑکی کو دیکھتا کہ دیکھتا رہ گیا. لڑکی نے غصے سے پوچھا، اے لڑکے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ حسن نے بڑی دلیری سے جواب دیا، اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، میں تیرا حسن دیکھ رہا ہوں. تیری آنکھیں ایسی جھیل سی اور نرگسی آنکھیں ہیں، دل چاہتا ہے کہ میں تیری آنکھوں کے اندر ڈوب جاؤں، میں تیری آنکھوں کے اندر ڈوب کر کے غسل کر لوں، غسل محبت و عشق کر لوں. اتنا سننا تھا. اس لڑکی کو غصہ آیا اور غصے کی حالت میں لڑکی نے کہا، رک، ابھی میں تجھے بتاتی ہوں، تیرا انتظام کر دیتی ہوں. آج کل کی کوئی لڑکی ہوتی ممکن ہے اپنے حسن کی تعریف سن کر کے اترا جاتی، گردن کو جھرجھری دیتی، بالوں کو ہلاتی، لیکن وہ آج کل کی بیٹیوں کی طرح سیریل دیکھ کر کے نہیں پلی تھی. وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح فلمیں دیکھ کر نہیں پلی تھی. وہ آج کل کی بیٹیوں کی طرح ماں کی شے پر ناجائز کام کرنے والی لڑکی نہ تھی. وہ لڑکی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کے سائے میں پرورش پائی تھی. اس لڑکی کو غصہ آیا اور اس نے کہا، رک، ابھی میں تیرا انتظام کرتی ہوں. حسن نام کا وہ خوبصورت جوان اپنی جگہ پہ کھڑا رہا. لڑکی گئی، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بوڑھی کنیز اپنے ہاتھ میں تشت لے کر کے آئی، اور آنے کے بعد اس نوجوان سے کہا، اے جوان، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی بازار میں آئی تھی، تو اسی کو تک رہا تھا، تو نے اس کے حسن کی تعریف کی تھی، کیا تو وہی جوان ہے؟ حسن نام کے اس لڑکے نے کہا، ہاں ہاں، میں وہی جوان ہوں جس نے تھوڑی دیر پہلے ایک بہت خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کے حسن کی تعریف کی تھی. اتنا سننا تھا کہ اس بوڑھی کنیز نے کہا، جس لڑکی کے حسن کی تم نے تعریف کی ہے، اسی لڑکی نے یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. حسن نام کا وہ لڑکا دل ہی دل میں خوش ہو گیا، من میں لڈو پھوٹنے لگے، دل کی کلیاں مسکرانے لگی. محبت کا پہلا تیر نشانے پر جا کر کے لگ گیا ہے، اسی لیے تو لڑکی نے تحفہ بھیجا ہے. ہم نے تو صرف حسن کی تعریف کی تھی، انہوں نے تو تحفہ بھی بھیج دیا. گویا کہ میں اپنی محبت میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. جیسے ہی اس بڑھیا کے ہاتھ کا تشت لیا اور لینے کے بعد اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو کپڑا ہٹانا ہی تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. اللہ اکبر. وہ بوڑھی کنیز کا دیکھتا ہی رہ گیا اور اس کے بعد ہاتھ کے اندر جو تشت تھا اس تشت کو دیکھتا رہ گیا. اس نوجوان نے اس لیے وہ دیکھتا رہ گیا، اس کی آنکھیں اسی لیے پھٹی کے پھٹی رہ گئی، پیروں کے نیچے سے زمین اس لیے کھسک گئی کہ اس تشت کے اندر کچھ اور نہیں تھا تحفے میں، بلکہ دو کٹی ہوئی آنکھیں رکھی ہوئی تھی اور ان آنکھوں سے اب بھی خون بہ رہا تھا. وہ کٹی ہوئی آنکھیں گویا کہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ابھی ابھی ان آنکھوں کو کاٹ کر کے اس تشت کے اندر سجایا گیا ہے. جیسے ہی کٹی ہوئی آنکھوں کو خون بہتا ہوا اس نوجوان نے دیکھا، اس کے اندر ایک رکا رکھا ہوا تھا، ایک چٹھی رکھی ہوئی تھی. جیسے ہی چٹھی کو اٹھا کر کے اس جوان نے پڑھا، اس کے اندر لکھا تھا، اے نوجوان، دراصل میری آنکھوں کا کہ حسن نے تجھے میرے فتنے میں گرفتار کیا. میں ان آنکھوں کو اپنے ماتھے پر دیکھنا پسند نہیں کرتی جو آنکھیں مردوں کو میرے فتنے کے اندر مبتلا کرے، اس لیے میں نے آنکھیں تجھے کاٹ کر کے بھیج دیا ہے. مجھے اندھی ہو کر رہنا تو گوارا ہے، مگر مجھے بے آبرو ہو کر کے رہنا گوارا نہیں ہے، مجھے بے حیائی کی زندگی گوارا نہیں ہے. تجھے آنکھیں پسند آئی، میں نے آنکھیں تجھے بھیج دی ہے، اب تو مجھے بھول
بھول جا، کبھی مجھے یاد نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، اتنا پڑھنا تھا کہ پڑھنے کے بعد حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جوان روتا روتا گھر آیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میری وجہ سے ایک خوبصورت لڑکی اندھی ہو گئی، ایک خوبصورت لڑکی نابینا ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب یہ لڑکی کا کیا حال ہوگا؟ اب اس کو کس کو کون نبھائے گا؟ اس کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ شادی تو دور کی بات ہے، اب اس لڑکی کا حال تو یہ ہے کہ یہ لڑکی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا محال ہو گیا۔ اس کی زندگی تو اجڑ گئی، اس کی زندگی تو تباہ ہو گئی، اس کی زندگی تو برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان روتے روتے اپنے گھر آتا ہے اور آنے کے بعد پوری رات روتے ہوئے گزارتا ہے۔ اللہ سے وہ جوان دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے ایک لڑکی کی آنکھیں چلی گئی، ایک لڑکی نابینا ہو گئی، ایک لڑکی اندھی ہو گئی۔ وہ روتے روتے صبح ہوئی تو دل میں خیال آیا، حسن تم نے اللہ سے